بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم آپ کی 5ویں جماعت کے کاروان اردو کے سبق غصہ، جو کہ ایک نظم ہے، اس کی کتاب کی سرگرمیوں کو حل کریں گے۔ اس سبق کے سوال جواب، شعر کی تشریح اور الفاظ و محاورات کو کاپی میں کرنے کے بعد آج ہم اس کی کتاب کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو حل کریں گے۔ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4۔ ان الفاظ کے 4 قافیے بنائیے۔ قافیے کسے کہتے ہیں؟ ایک جیسی آواز والے الفاظ۔ تو ہمارے پاس اس نظم میں کچھ الفاظ دیے گئے تھے اور ان کے ہم نے 4 قافیے بنانے، بالکل اسی جیسے الفاظ بنانے۔ الفاظ ہمارے پاس ہے پانی، تو ہم نے اس کا لکھا ہے، پانی کا قافیہ کیا بنتا ہے؟ فانی، شانی، مانی، جوانی۔ دوسرا لفظ ہے نفرت، اس کا ہم نے لکھنا ہے فرقت، فرصت، شراکت، حماقت۔ تیسرا لفظ ہے دوری، دوری کا لکھنا ہے مجبوری، ضروری، پوری، ڈوری۔ چوتھا لفظ ہے دم، دم کا ہم نے لکھنا ہے کم، غم، جم، نم۔ پانچواں لفظ ہے شرم، تو شرم کا ہم قافیہ لفظ کیا لکھنا ہے؟ کرم، نرم، حرم، گرم۔ صفحہ نمبر 24 پہ آپ کے پاس سرگرمی ہے، سرگرمی نمبر 5، خود آزمائی۔ خود آزمائی کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کیا یہ باتیں ہیں، موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ نے جملے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد ان باتوں کو پڑھ کر درست خانے میں صحیح کا نشان لگانا ہے۔ مثال کے طور پہ آئیے پڑھتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس جملہ ہے، کیا آپ جلد غصے میں آ جاتے ہیں؟ تو یہ آپ کے لیے ہے یہ باکس کہ آپ نے اس کو جو چیز آپ کے اندر ہے تو آپ نے اس کو سمجھ کے اور اس کے بعد ٹک لگا دینا۔ مثال کے طور پہ کہ آپ جلد غصے میں آ جاتے ہیں، تو اگر آپ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں تو یہاں ٹک لگائیے، اگر آپ اکثر غصے میں رہتے ہیں تو یہاں ٹک لگائیے، کبھی کبھار غصہ آتا ہے تو یہاں پہ ٹک لگائیے، اور کبھی بھی نہیں آتا تو آپ نے اس خانے میں جو ہے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، تو اگر آپ ہمیشہ ضبط کرتے ہیں تو اس میں آپ نے صحیح کا نشان لگائیں، اکثر کرتے ہیں تو اس میں، کبھی کبھار تو اس میں کیجیے، کبھی نہیں تو آپ نے اس میں کیجیے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہے کہ آپ غصے میں چیختے چلاتے ہیں، تو اگر آپ چیختے چلاتے نہیں ہیں تو اس میں کیجیے، کبھی کبھار کرتے تو اس میں کیجیے، اکثر کرتے تو اس میں، ہمیشہ کرتے تو اس میں کیجیے۔ ٹھیک، بالکل دیانتداری سے۔ ظاہر ہے ہر کوئی تو اپنی ان باتوں کو اچھا یہ جو آپ نے باکس ہے بالکل دیانتداری سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک نیگیٹو جو ہے وہ جذبہ ہے اور یہ کسی کو بھی آ سکتا ہے، ہر انسان کو آتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں اور جو ہے ضبط کر لیتے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ باکس آپ نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ غصے میں دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، تو جو بھی اس چیز آپ کے مطابق ہے، جیسے آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے نا، ہمیشہ، اکثر، کبھی کبھار اور کبھی نہیں، تو اس کو حل کیجیے۔ اسی طرح ہے کہ آپ غصے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اس کا بھی آپ نے آنسر لکھتے ہیں، وہ ٹک لگا دینا ہے۔ کہ آپ غصے میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کر لیں۔ کہ آپ غصے میں مار پیٹ تک اتر آتے ہیں، کہ آپ غصہ ختم ہونے کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں، تو جو بھی آپ کے اندر جو آپ کا رد عمل ہوتا ہے تو وہ آپ نے اپنے ٹک کی صورت میں جو ہے اس میں حل کر دینا ہے۔
اچھا تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ساری سرگرمی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سرگرمی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے جوابات کا جائزہ لیں گے نا، جو آپ نے ٹک لگایا ہے کہ مجھے اکثر جو ہے نا غصہ آ جاتا ہے، یا غصے کو آپ ضبط کرتے ہیں یا نہیں، چیختے چلاتے ہیں یا نہیں، جو بھی باتیں یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان جوابات کو دیکھ کے جو آپ نے ٹک لگائے ہیں ان کا آپ نے جائزہ لینا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ غصے کے حوالے سے آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے تو دی گئی حدیث اور قول کو دوبارہ غور سے پڑھیے۔ اب یہ احادیث اور قول کہاں پر ہیں؟ یہ آپ نے صفحہ نمبر 21 پر آپ کے پاس غصے کے حوالے سے احادیث ہیں، ان کو پڑھنا ہے، اس پہ جو ہے عمل کرنا ہے۔ احادیث کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسنہ اسنا میں ہمارے جو سنتے ہیں، یعنی کہ جو کام انجام دیے ہمارے راہ عمل کے لیے کہ ان پہ عمل کریں، تو وہ احادیث کہلاتی ہیں۔ اور یہ احادیث کس چیز میں محفوظ ہیں؟ بخاری شریف میں، ترمذی میں، جو ہماری احادیث کی بہت مقدس اور اعلیٰ کتابیں ہیں، تو ان میں یہ احادیث ساری موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو اگلے کو جو ہے زیر کر دے، ٹھیک ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت قابو میں رکھے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں ایسی کوئی بات کر جاتی ہے، اگلے کا دل جو ہے وہ، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے اور دوریاں بڑھ جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور غصے پہ قابو اسی لیے کہا گیا ہے کہ غصے میں قابو اور ضبط کرنے سے جو ہے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصے کے وقت اگر انسان کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹ کر بھی غصہ ختم نہ ہو تو اٹھ کر وضو کر لے۔ ترمذی شریف، ترمذی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ بخاری شریف اور ترمذی شریف یہ ہمارے پاس احادیث کی بہت بڑی کتابیں ہیں۔ اب کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو ہے علاج بھی بتا دیا گیا کہ اگر غصہ آتا ہے تو اگر انسان کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، بیٹھنے سے غصہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اس سے بھی غصہ کم ہوتا ہے، لیٹ کر بھی غصہ ختم نہ ہو تو اٹھ کر وضو کر لے، سبحان اللہ۔ تو یہ احادیث پر بھی عمل کریں۔ تیسری جو ہمارے پاس قول ہے، کس کا قول ہے؟ قول کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے بزرگ ہیں یا جو ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں یا ولی اللہ ہیں، یا تو انہوں نے جو بات کہی ہوئی ہوتی ہے وہ قول کہلاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قول ہے، غصے کا آغاز حماقت اور انجام ندامت ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ حماقت کر جاتا ہے۔ حماقت کیا کرتا ہے؟ غصے میں آ کے اگلے کا گریبان پکڑ لے، اس کو مار پیٹ بھی دیتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس سے برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور برائی جب جنم لیتی ہے تو آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ اچھائی کا انجام اچھا اور برائی کا برا، تو اس کا انجام کیا؟ ندامت ہوتا ہے نا، اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ جب تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، ایک دم سے سمجھ میں آتا ہے، اوہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس لیے عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ اپنے کسی بڑے کی بات پہ نہیں تو ان احادیث کو دیکھ کے اور ان کو اس قول کو دیکھ کے پڑھ کے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ان احادیث اور قول کو دوبارہ غور سے پڑھیے اور ان کی روشنی میں غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ بہتر نتائج نکلیں گے۔
اس کے بعد ہمارے پاس صفحہ نمبر 25 پر جو سرگرمی نمبر 6 ہے اس میں ہے کہ ان الفاظ کے متضاد الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھیے۔ یہ ہمارے پاس الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور ان کے ہم نے کیا نکال کے لکھنے؟ ضد۔ موم کی ضد ہے سخت، موت کی زندگی، پکا کا کچا، محبت کا نفرت، آگ کا پانی، فرقت کا وصل۔ فرقت کی میننگ ہے دوری ہو جانا، جدائی۔ وصل کا مطلب ہے ملنا، قریب ہو جانا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تمام سرگرمیاں آپ نے اپنے صفحہ نمبر 23، 24 اور 25 پر حل کر لینی ہیں۔